رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھر دربار میں سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھیں، تو کیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تیز طرح گئی تھی اس طرح، گھر ہے تھکی تھکی زہرا، بھرے دربار میں روتے رہے کھڑے زہرا۔ بارے دیگر نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ ظہور قائم آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب عامر بھائی کی والدہ کے لیے اور وقار بھائی کی محترمہ کے لیے اور تمام ارواح مومنین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رامان بھائی کی والدہ کے لیے دعائیں صحت کی گزارش ہے، ایک بچی فاطمہ زہرا، ان کے لیے بھی دعا صحت کی گزارش کی گئی ہے۔ تمام مریض مومنات جو آپ کی نظر میں، آپ کے آنے والے دوست عزیز اقربا میں، ان سب کی صحت سلامتی کے لیے ایک اور صلوات بھیجیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، صلوات علی محمد وعلی خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے گھر کے سلسلے میں جو ہمارے محترم عامر بھائی نے مجلس اعظم منعقد کی ہے، تو اپنی خوشیوں میں اور اپنے غم کے موقع پر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور خاص طور پر مومنین کو بلا کر ان کے لیے اہتمام کرنا نئے گھر کے موقع پر، یہ روایات میں بھی آیا ہے۔ بعض موقع ایسے ہیں کہ جن کے لیے خاص اطعام المومنین ہمیشہ ہی سے ثواب ہے، لیکن کچھ خاص موقعوں پر تاکید آئی ہے، جن میں ایک حج کا موقع ہے۔
بچے کی ولادت ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ عز و جل کسی کو نئے گھر اور نئے مکان کی نعمت عطا فرمائے تو اس کے لیے مستحب ہے خاص طور پر کہ مومنین کو بلا کر ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا جائے، اور نور علی نور اگر اس ضیافت کے ساتھ ذکر حضرت عطار علیہ السلام کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور علامہ طبع طبائی ایک گھر میں تشریف لے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر مجلس سے ادا ہو رہی ہے بہت سالوں سے، تقریباً 20 سال سے بتایا گیا کہ یہاں پر ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ خدا کی قسم قیامت میں اس گھر کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گے۔ بے شک، واہ 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 واہ، مل کے صلوات بھیج دیں محمد تو گھر میں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا کرنا یہ ائمہ علیہ السلام کی بھی سنت رہی ہے، سنت امام زین العابدین علیہ السلام، سنت امام صادق علیہ السلام، سنت امام رضا علیہ السلام میں تو واضح طور پر ملتا ہے، اور تمام ائمہ علیہ السلام کی سنت میں، لیکن ان ائمہ علیہ السلام جن کا ہم نے نام لیا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ واقعات میں ملتا ہے کہ اپنے گھر میں شاعر کو بلا کر ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور شاعر سے باقاعدہ یہاں تک بھی الگ الگ روایات ہیں، مثال کے طور پر امام علیہ السلام ہم جیسے کہتے ہیں نا خاص نوحہ یا کوئی خاص مرثیہ کسی مناسبت سے ہمیں بڑا محبوب ہوتا ہے کہ اگر وہ مرثیہ پڑھا جائے تو مثلا امام نے ایک شاعر کو بلایا اور کہا کہ تم میرے جد کا مرثیہ پڑھو، تو اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ بظاہر بین السطور روایت سے سمجھ میں آتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی مجلس میں ایک ذاکر یا خطیب یا مرثیہ خواں نوحہ خواں عام طریقے سے پڑھیں تو وہ ایک خاص انداز سے پڑھیں گے، اگر فرضی کو آیت اللہ بیٹھے ہوں سامنے کوئی بہت بڑے آیت تو وہ تھوڑا سا ریزرو ہو کے پھر پڑھتے ہیں ان کے احترام کے اعتبار سے۔ تو اس شاعر نے امام معصوم سامنے موجود تو اس نے اس انداز سے نہیں پڑھا کہ جیسے ویسے وہ عام مجلسوں میں پڑھ لیتے تھے، تو جیسے اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جیسے تم میرے جد کی قبر پہ جا کے پڑھتے ہو اسی طرح سے مجھے سناؤ، اسی انداز سے پڑھو۔ یعنی یہ جو مرثیہ سنتی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص رسم کے اعتبار سے جو ہے، مثلا اب اردو میں مثال اس کی بن سکتی ہے کہ شام غریبہ اگر مرثیہ پڑھا جائے کہ گھبرائے گی زینب، ٹھیک ہے، اب آئے ہو بابا۔ کچھ مرثیے ایسے ہیں کہ جو کچھ خاص وقتوں کے لیے اس انداز سے ہمارے گوشت خون میں، ہماری روح میں رچ بس گئے کہ آپ اسے 1000 مرتبہ بھی سن لیں تو اسی طرح سے اس پہ گریہ ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں فارسی زبان میں مرثیہ سنتی۔ امام علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا، یعنی کہا کہ جیسے تم پڑھتے ہو میرے جد کی قبر پہ جا کر، جس طرح سے کھل کے اظہار کر کے پڑھتے ہو اسی طرح سے میرے سامنے پڑھو۔ تو یہ ائمہ علیہ السلام کو پسند ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام برپا ہو، خاص طور پر اس گھر کے اہتمام کے لیے، اور یہاں اللہ عز و جل میں کے باپ جلال حسین علیہ السلام اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے، اور اس دعا کے لیے کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کے حسنات عطا ہوں۔ ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد تو یا تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا یا اندازہ نہیں ہو تو میں بتا دیتا ہوں، میری طبیعت کسی حد تک بلکہ کہوں کہ کافی حد تک ناساز ہے، تو ذکر اہل بیت اطہار مرثی کی صورت میں ہو چکا ہے۔ میں بھی کچھ گزارشات عرض کر کے پھر انشاءاللہ تفصیلی ذکر کسی اور موقع کے لیے، اور مجھ سے تمام مومنین اللہم صلی علی محمد۔ سورہ حجرات کی ہم نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، یعنی خطاب ایمان والوں سے، اور خطاب جو کہ مجھ سے میرے محترم بھائی نے کہا کہ سیدہ کونین سلام علیہ کے حوالے سے کچھ بات ہو، تو اس آیت سے بڑا گہرا ربط بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس طرح سے خطاب نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وہابیت کا مائنڈ سیٹ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فقط ایک میسنجر کی حد تک، یا جس طرح سے وہ بے احترامی بے ادبی کے ساتھ کہتے ہیں، میں تو ساتھ نہیں کہہ سکتا بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر فقط ایک ڈاکیا کی حد تک رکھیں کہ میں خدا کا پیغام لے کر آئے تھے اور دے کر چلے گئے، تو ہمارا تعلق خدا ہی خدا کے ساتھ ہے، فقط تو ہی تو،
یہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ فقط تو ہے کہنا، یہ توحید وہ ہے کہ جس میں ابلیسیت اور شیطانیت کی بو جھلکتی ہے۔ ابلیس کی توحید وہ تھی کہ میں خدا تجھے مانوں گا لیکن اس کو بھی نہیں مانوں گا کہ جیسے تو کہے گا کہ مانوں، تیرے کہنے سے بھی کسی اور کو نہیں مانوں گا، یعنی آدم کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا چاہے تیرے کہنے ہی سے کیوں نہ ہو۔ توحید یہ ہے کہ خدا کو مانو اور خدا جس کو منوا رہا ہے اس کو بھی مانو، ٹھیک ہے؟ تو خدا کو مانو، خدا کی بھی مانو۔ وہ اس آیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر رسول کا کام فقط میسج دینا تھا اس کے بعد بات ختم ہو گئی بس، تو اللہ کیوں احترام رسالت میں اتنا تاکید کر کے یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، مشرکوں اور کافروں کو نہیں، بلکہ مومنوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، اور خبردار ایسے نبی سے کلام نہ کرنا جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ اچھا قرآن مفروضوں پر بات نہیں کرتا، کیا ہوگا کبھی کسی نے کوئی ایسا کام؟ ٹھیک ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ تو کیا ہوگا کبھی کسی نے کوئی ایسا کام کہ اللہ نے آیت نازل کر دی، خبردار آواز کو بلند نہ کرنا، خبردار ایسے بات نہ کرنا میرے نبی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، مزدوری مل کے صلوات بھیجتے محمد اگر یہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے ان سے بات کر لو۔ یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ہم جیسے نہیں ہیں، ورنہ اللہ اس بات کی ممانعت نہ کرتا کہ تم ایسے بات نہ کرو میرے نبی سے جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان کا مقام خاص ہے۔ اچھا اگر ایسے بات کر لی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، عجیب ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ جو بھی قرآن فہمی سے تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں آپ حضرات کی ماشاءاللہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ جا کے حبط کے معنی دیکھیے گا، علیہ السلام، حبط ہو جائیں گے یعنی تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ساری نمازیں ختم، سارے روزے عبادتیں وغیرہ سب ختم، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، حق بھی ایسے ہوں گے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اس بات کا۔ اس شخص کی مثال کے جو سمجھ رہا ہے کہ اس نے بہت مال جمع کر لیا ہے اور جب وہ خرچ کرنے کے لیے پہنچا تو یہی نہیں پتا اسے کہ جیب کٹ چکی، اور جب میدان خیام میں پہنچا بھائی نمازیں بھی لے کر آ گیا، روزے بھی لے کر آ گیا، جو زکات پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو کیا تھا وہ سب لے کے پہنچ گئے وہاں پر، لیکن چونکہ احترام رسالت کا خیال نہیں کیا تھا تو ان تحبط اعمالکم، پتہ چلا اعمال حبط ہو چکے تھے، وانتم لا تشعرون، شعور بھی نہیں تھا کہ اعمال حبط ہو چکے، خالی ہاتھ پہنچے اس کا شعور بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو حبط کا مطلب ہے کہ سب اکالت ہو جائے گا۔ آپ اس آیت کو ملا لیجئے، سبحان اللہ، ایک وہ آیت کہ جو آپ نے ایک حصہ تو یقیناً اس کا سب کو یاد ہے، لیکن میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ شورى کی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ایک طرف سے یہ کہ اگر رسالت کا احترام نہ رکھا تو جو اعمال کیے وہ بھی حبط ہو جائیں گے، دوسری طرف سے یہ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کا اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو اس مودت کے ساتھ ایک نیکی بھی لے آئے، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکی میں ایک اور اضافہ کر دیں گے۔ جو رسالت کی شان میں بے احترامی کر لے گا نعوذ باللہ، اس نے جو اعمال کیے وہ بھی حبط ہو جائیں گے، اور جو قرابت داروں کی مودت کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا اس کی نیکی میں ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے۔ اور اس کے بعد جو اختتام ہے بڑا خوبصورت ہے، دیکھیں آیات میں جو اختتام ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا قرآن کریم میں کہ بس کوئی بھی ترتیب بنانی تھی تو آخر میں کچھ بھی لکھ دیا کہ ان اللہ سمیع علیم، یا ان اللہ علی کل شیء، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ قافیہ تنگ آمد شاید بجنگ آمد، کہ قافیہ جو تنگ پڑ رہا تھا تو شاعر بھی جنگ پر آ گیا کہ وہ کسی طریقے سے پورا کرنا ہے شعر کو، کچھ بھی لگا گھما پھرا کے جو ہے وہ کرنا ہے، تو یہ تو شاعر کر سکتا ہوتا ہے اس طرح سے، وہ بھی خیر مجھ جیسا نہ ہوتا ہے، کوئی شاعر کو قافیہ نہ مل رہا تو کسی نہ اس طرح سے قافیہ لگا کے پورا کرو بات کو۔ قرآن میں تو اس طرح سے نہیں کہ آخر میں قافیہ لگا کے بات پوری کرو، تو کہیں اللہ نے جوڑ دیا وہ بہت قدیر ہے، کہیں جوڑ دیا سمیع اور علیم ہے، کہیں جوڑ دیا کیا تو کہیں جوڑ دیا کیا، نہیں، جو آخر اختتام آیت ہے اس کا تعلق بنتا ہے، اس کا تعلق بنتا ہے ابتدائی آیت کے ساتھ۔ اب آیت یہ ہے کہ
اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کچھ نہیں، اس جماعت سے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور فرمائے کہ جو اس مودت کے ساتھ نیکی لے کر آئے ہم اس کی نیکیوں میں اور اضافہ کر دیں گے. اور اگر اس کا اور ترجمہ کر دو تو نزد لہو فیہا حسنا، اس نیکی کے حسن میں اور اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، یقیناً خدا معاف کر، شکور کا مطلب شکر سے، اس کا لفظی ترجمہ کرے تو خدا بہت شکر کرنے والا ہے. اب شکر کرنے والا تو بندہ شکر کرتا ہے خدا کا، خدا کیا شکر کرے گا؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا بہت بڑا قدردان ہے. ترجمہ آپ سنی ترجمہ بھی جا کے دیکھیے تو یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر تم قرابت داروں کی مودت کے ساتھ نیکی لے کر آئے ہو تو ہم اس میں اضافہ بھی کر دیں گے. ان اللہ غفور، اور اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، اور شکور، جو تم نیکی لے کر آئے ہو اس کا قدردان بھی ہے. عجیب ہے. اللہم صلی علی محمد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہ شکور کا لفظ ہے کہ وہ اہل بیت ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکین و یتیم و اسیر کو. یطعمون الطعام علی حبہ، خدا کی محبت میں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی قدردانی چاہتے ہیں، اس لیے کہ جس کا قدردان خود اللہ بن رہا ہو ضرورت ہی نہیں رہتی کہ وہ اللہ کی مخلوق سے کوئی قدردانی کو حاصل کرے. اور ہمارے اچھا یہ آیت، اب بات کو سمیٹ لینا بہت زیادہ تفصیل سے نہیں. جب سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی کہ ایسے خطاب نہ کرو رسول کو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، حضور سرور کائنات تشریف لائے سید کونین سلام علیہ کے گھر پر. بیوی نے پکار کر کہا اپنے بابا کو کہ یا رسول اللہ. اس سے پہلے بیوی خطاب کیا کرتی تھی یا ابتا. ٹھیک ہے، آپ تناظر سمجھتے ہیں؟ یا ابتا کہہ کے بیوی مخاطب کرتی تھی، اے پیارے بابا جان. یا ابتا میں اس میں ایک محبت ہے. یا ابتا عربی زبان میں ایک اولاد اپنے باپ کو پکارے تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. تو یا ابتا میں ایک بہت ہی شفقت اور محبت ہے. یا ابتا، اے میرے بہت شفیق اور پیارے بابا جان. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے نہ پکارو رسول کو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تو بیوی نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا رسول اللہ کہہ کے جیسے ہی پکارا تو حضور نے کہا کہ اے فاطمہ آپ نے مجھے یا ابتا کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ کہ بابا چونکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے لہذا اس آیت کی تعمیل کے طور پر میں نے آپ کو آپ کے عہدے کے ساتھ پکارا کہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جا کے اب تاریخ میں دیکھیے گا، حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ آیت آپ کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اے بیٹی آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی. اچھا آگے بھی حضور نے جو جملہ فرمایا وہ پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے حضور نے ایک بات سمجھا دی کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے آیت نازل ہوئی تھی البتہ. تو حضور نے سمجھا دیا کہ وہ ایمان والے اور ہیں اور یہ گھرانہ اور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کا ایمان کا معیار ہی ہے کہ اس گھرانے سے محبت کتنی ہے. علامہ طالب علی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے تفسیر جب لکھنا شروع کی تو 2 ہی جلدیں لکھی حسن الحدیث کے نام سے. اس میں سے پہلی جلد تفسیر کی جو انہوں نے لکھی اس میں اس حدیث کو ڈسکس کیا تھا. اس سے زیادہ خوبصورت انداز سے میں نے اس حدیث پر جو ڈسکشن ہے وہ نہیں دیکھا کسی اور کتاب میں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت. سنتی کا لفظ بھی 1-2 کتابوں میں ہے ورنہ خود زیادہ تر مدارک میں عطرتی اور اہل بیتی کا لفظ ہے. خیر اس میں مجھے نہیں جانا، لیکن اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اسی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ 15-20 نکات لکھے حدیث کی روشنی میں کہ اس سے کیا کیا اخذ ہو سکتا ہے. اور اخذ یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ حضور امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان تارکن فیکم، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا مطلب پہلے ہی جملے سے حضور نے یہ تو سمجھا دیا کہ جن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں.
بات ہو رہی ہے کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنے آپ کو ان کی طرح نہ سمجھ لینا. تم اور ہو وہ اور ہیں. تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. تو اللہ کی کتاب اور میری عطرت وہ تم سے جدا ہے. اچھا, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وَإِنَّهُمَا. اچھا یہ جملہ بھی سن لیجیے گا, پھر سے اس کا ترجمہ سنیے گا. میں تمہارے درمیان, لفظی ترجمہ, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب, میری عطرت, اہل بیت. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ امت سے بھی. اگر تم, ما ان تمسکتم, یہ ایک خطاب کا صیغہ ہے. اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اس کے بعد کا جملہ فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں ہرگز آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس یہ دونوں حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. ارے خطاب تو ابھی امت سے ہو رہا تھا, تو امت سے خطاب کرتے کرتے آپ نے ضمانت کس کی لی؟ امت حوض کوثر پہ پہنچے گی, اس کی ضمانت نہیں لی. یہ تو خطاب آخری جملے میں آپ نے بدل دیا. بات بازوری میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی آپ تو خطاب کر رہے تھے امت سے, تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اچھا تم پہنچو گے. کہا نہیں تم پہنچو گے, نہیں پتہ نہیں تم پہنچو گے نہیں پہنچو گے, یہ دونوں پہنچیں گے میرے پاس. یعنی اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو پہنچو گے. امت میں ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں کہ تم حوض کوثر پر میرے پاس پہنچو گے. بات ہو رہی ہے. اب خطاب بدل دیا حضور نے کہ یہ دونوں پہنچیں گے میرے پاس, قرآن اور اہل بیت. ٹھیک, جیسے ہی آیت نازل ہوئی, بیوی نے یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیے. حضور نے کہا کہ اے بیٹی, آیت آپ کے لیے نازل نہیں ہوئی. وقولی یا ابتا, اے میری دختر آپ مجھے یا ابتا کہہ کر ہی مخاطب کریں. فَإِنَّهُ أَدْنَىٰ لِلْقَلْبِ وَأَرْضَىٰ لِلرَّبِّ. جب آپ یا ابتا کہتی ہیں تو وہ میرے دل کے قریب بھی ہے اور خدا اس سے راضی بھی ہوگا. مل کے اور صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد. سبحان اللہ. اچھا اگر حضور اتنا کہہ دیتے نا فقط کہ یہ میرے دل سے قریب ہے کہ آپ یا ابتا کہیں, تو یہ بات فقط باپ اور بیٹی کے حد تک رہتی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے دل سے قریب ہے, آگے یہ کہا کہ میرے رب کے لیے زیادہ محبوب ہے, وہ اس سے راضی ہوتا ہے. یعنی پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنے بابا کو یا ابتا کہہ کے مخاطب کرنا, اس سے رب راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان فَإِنَّهَا أَرْضَىٰ لِلرَّبِّ. میرا رب اس پہ زیادہ راضی ہوتا ہے کہ آپ یا ابتا کہہ کے مخاطب کریں. خاطر ہے کہ حضور کا جو انداز تھا وہ آپ سن چکے ہیں بارہا, لیکن اسے بار بار بیان ہونا چاہیے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد دروازہ زہرا سلام اللہ علیہ پر تشریف لاتے اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے خطاب کرتے. یہ زندگی کی کم سے کم آخری 8 ماہ تک یا 6 ماہ تک مستقل حضور کا خطاب اس طرح سے رہا کہ روزانہ تشریف لاتے تھے اور در سید السلام علیہ پر آ کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اس بات کو سمجھا رہے تھے. حضور دیکھیں جو ازواج کے جو حجرات ہیں وہ بھی تو ساتھ ہی تھے نا, تو حضور ان میں سے کسی بھی زوجہ کے حجرے سے تشریف لاتے ہوں گے نماز کا جب وقت ہوتا ہے, اور جب نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو در سجدہ پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھو مسلمانوں, جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے, جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. اگر وہی اہل بیت ہوتے تو پھر وہیں کھڑے ہو کے سلام کرتا نا میں. یہ وہاں سے آ رہا ہوں اور پھر کسی در پہ کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. نبی کے اہل بیت نہیں, نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. نبی شخص ہے, نبوت عہدہ ہے. جامع کبیرہ شروع کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم یا اہل بیت النبی سے شروع نہیں ہوتی. آپ دیکھیے گا جنہوں نے ازواج کو ملانے کی کوشش کی اس عہدے کے ساتھ اور اس مقام کے ساتھ, قرآن میں یا نساء النبی کہہ کے بات کی گئی ہے. اے نبی کی ازواج, یا نساء النبوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا دقت ہے اس میں. نبی کی زوجہ ہونا اور ہے, نبوت کے اہل بیت ہونا اور ہے. یہ جو رشتہ ہے نبوت ہے عہدہ, منصب, اور منصب سے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حتیٰ یہ کہ منصب دار اگر گزر بھی جائے منصب باقی ہے, اس منصب سے تعلق رہے گا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. زیارت جامع کبیرہ میں بھی اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو. اور باتیں اور بھی ہیں, ظاہر اس پہ اور گنجائش ہے کہ بات ہو سکے.
لیکن میں اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ تمام فضائل سیدہ سلام علیہا غالباً اس ایک جملے میں جمع ہو جاتے ہیں کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا، جسے علی کے برابر قرار دے دیا جائے۔ اس لیے اور ہمارے یہ جملے اس کا اتنا وزن ہے، یعنی تمام فضائل علی بن ابی طالب کو ترازو کی ایک طرف رکھیں، تب جا کر عظمت فاطمہ زہرا کا دوسرا پردہ سمجھ میں آیا۔ مل کے اور صلوات دے دو محمد و آل محمد۔ تمام فضائل اہل بیت طاہرہ الاسلام کو، یعنی فضائل علی بن ابی طالب کو ایک طرف رکھیں، ان کے علم سے لے کر، ان کی سخاوت سے لے کر، ان کی شجاعت سے لے کر، ان کے کلام سے لے کر، ان کے بیان سے لے کر، جو کچھ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ایک طرف رکھیں، تب جا کر ہمسری اور برابری ہوتی ہے عظمت سیدہ سلام علیہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ اکبر۔ جس علی کی برابری کو انبیاء نہ پہنچ سکیں، آپ ملا کے اگر دیکھیں اس مجھے کو، یعنی اور کسی ایک صفت میں بھی نہ پہنچ سکیں۔ من اراد ان ينظر آدم الى علمه ونوحا الى عزمه وابراہیم فی خلته وموسیٰ فی ہیبته وعیسیٰ فی طہرته فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، یہاں پر علم ہی، علم کی ضمیر جاری ہے آدم کی طرف، جو چاہتا ہے آدم کو ان کے علم میں دیکھے اور نوح کو ان کے عزم میں دیکھے، یعنی یہ کہ حضور نے اس جملے کو کیا کہ سمجھایا کہ علی کا علم اور زیادہ ہے۔ آدم کو ان کے علم میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علی میں تمہیں نظر آ جائیں گے، نوح کو ان کے عزم میں دیکھنا چاہتے ہو تو علی میں نظر آ جائیں گے، موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہتے ہو تو نظر آ جائیں گے، عیسیٰ کو ان کے ذوق و تقویٰ میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ یعنی اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، کوئی فضیلت کسی نبی میں، کوئی فضیلت کسی نبی میں، کوئی فضیلت کسی نبی میں۔ اگر پھر سے سنیے گا، اگر فضائل پھیل جائیں سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضائل سمٹ جائیں سلسلہ امیر المومنین بنتا ہے۔ محمد وآل بیت محمد صلوات۔ بس بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ تمام فضائل انبیاء جو ایک ہستی اور ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں، اس کے بعد حضور یہ فرمائیں کہ لولا علی لم یکن لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کی کوئی برابری کرنے والا ہی نہ ہوتا۔ تو اس جملے کا ویٹ سمجھ میں آتا ہے، جتنا جتنا جو علی کی معرفت کو حاصل کرتا جائے گا، اتنا اتنا وہ اس جملے کے وزن کو سمجھتا جائے گا۔ کہ پھر سیدہ سلام علیہا، ہاں ایک بات ہے جو کہ دیکھیں بیوی کی عظمت کے لیے اس طرح سے تھا کہ ان کے نور کو لینے کے لیے عرش پہ بلایا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے، اور عرش پہ خاص یہ عطا فرمایا جو اس بات کا سبب بنا کہ نور سیدہ سلام علیہا بشکل انسانی اس دنیا میں آ سکے۔ اچھا، امیر المومنین کے لیے اس انداز سے باقاعدہ روایت نہیں ملتی، تو کیسے یہ اللہ نے برابری کی؟ پھر یہاں پر سوال ہے، تو قول شاعر کے اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، جب حضور کو بلایا معراج پر تو اللہ نے بلا فصل نور سیدہ سلام علیہا عطا کی اپنے حبیب کو۔ یہاں پر اسلام شامخہ اور ارحام مطہرہ نہیں ہے، براہ راست ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسلام شامخہ سے ارحام مطہرہ آپ کا نور منتقل ہوتا رہتا تھا آدم سے لے کر خاتم تک اور پھر امیر المومنین تک، لیکن بی بی سیدہ سلام علیہا کے لیے اسلام شامخہ ارحام مطہرہ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خود اپنے پاس عرش میں محفوظ رکھا اور پھر اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور اس سے عطا کیا۔ اس خاطر ہے کہ چونکہ وہ سیب اس بات کا سبب بنا کہ سیدہ کون سلام علیہ دنیا میں تشریف لائے، لہذا حضور استشمام کر کے کہتے تھے انی اشم رائحۃ الجنہ منہا، میں سیدہ سے جنت کی خوشبو کو سنتا ہوں۔ بات بات ہو رہی ہے، تو اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور اس کی آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان
کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا، اور اس نے کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا، تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا۔ ہم کو تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا۔ اب برابری کی بات ہے نا یہاں پر، تو تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے۔ میں حضور کو لینے کے لیے تو وہاں پر نور بلایا تھا، نور کو لینے کے لیے، تو اب علی کیسے برابر بنیں گے؟ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا، اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا۔ یہ اہتمام ہے، وہاں بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا، یہاں بھی علی کو اپنے گھر میں بلایا۔ اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا۔ تو اس خاطر ہے کہ یہ وہ دو برابر کے نور تھے کہ اللہ عز و جل نے صلب ابو طالب علیہ السلام سے اور صلب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا کو عطا فرمائے، کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اہل سنت عالم کا جملہ پڑھتا ہوں، لاسٹ ایئر کی بات ہے، رمضان مبارک میں جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے 21 رمضان مبارک میں، ایک اہل سنت، میں تو کہتا تھا کوئی بات نہیں تھی کہ شیعہ عالم تو یہ بات کہیں گے، لیکن ایک سنی عالم جو میرے سامنے بیٹھے تھے جناب مولانا مفتی اکمل صاحب، انہوں نے بات کہی کہ ایک فضیلت علی بن ابی طالب کی ایسی ہے، انہوں نے کہا کہ جو کسی بھی صحابی کو عطا نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو رسول اللہ کی نسل آگے بڑھائی ہے وہ نسل علی بن ابی طالب سے آگے بڑھائی ہے، کہ علی کی جو نسل ہے وہ نسل رسالت کہلاتی ہے۔ بات گزارش کر رہے ہیں، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی کو عطا ہو ہی نہیں سکتی، کہ علی کی جو نسل ہے وہ نسل رسالت کہلائے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ امیر المومنین تشریف لائے تو حضور احترام میں بلند ہوئے اور پیشانی مطہر کا بوسہ لیا، تو ابن عباس نے کہا تحب ھذا یا رسول اللہ، آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ یحبہ اکثر منی، جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اس جملے کی اتنی گہرائی ہے نا کہ کیا حضور اپنی تمام تر وسعت اور عظمتوں کے باوجود بھی مخلوق ہی خدا ہے، وہ خالق ہے۔ جب مخلوق ہے تو مخلوق میں چاہے کتنی بھی وسعت ہو، اس میں ایک محدودیت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن خالق کے مقابلے میں ہے۔ لہذا وہ جو محبت ہے وہ مخلوق کی حد تک ہے، اور جب خالق محبت کر رہا ہے علی بن ابی طالب سے تو وہ لامحدود ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہ اللہ یحبہ اکثر منی، اللہ علی سے جتنا میں محبت، اس سے بھی زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کیوں میرے دل میں اتنی محبت ہے، اس کا ایک جہت یہ عرض فرمائی کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اس کے اپنے صلب سے رکھا ہے، اور میری ذریت کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ ہم ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں، میں احترام کرتا ہوں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ضروریت آج تک جاری ہے، دنیا کسی کونے میں چلے جائیے، سادات کرام نسل حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ سے مل جائیں گے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کم قتل من آل محمد، سورہ کوثر کی تفسیر میں، کہ غور تو کرو گے کتنی صدیاں اور زمانے گزرتے گئے اور کتنے آل محمد میں سے شہید کر دیے گئے، وہ لکھ رہے ہیں، اور ان میں سے کتنی کی ذریتوں کو شہید کر دیا گیا۔ نفس زکیہ کا قتل ہے، حضرت زید شہید، ان کے بعد یحییٰ، ان کا جب حضرت یحییٰ کو شہید، حضرت یحییٰ پوتے تھے امام زین العابدین علیہ السلام کے، زید شہید فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے، تو حضرت زید کو بھی شہید کیا گیا، ان کے فرزند حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو جب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تو اس وقت خراسان کا جو علاقہ تھا اس میں تمام عورتوں نے منت مانی تھی کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا نام ہم یحییٰ رکھیں گے، تاکہ یہ بتا سکیں کہ تم نے آل رسول میں سے ایک یحییٰ کو شہید کیا تھا، اب جتنے ہماری اولاد ہوگی یہاں پر اس سال ان سب کے نام یحییٰ پر رکھیں گے، اور سب کے نام یحییٰ رکھے گئے۔ تو اس طرح سے آل محمد علیہ السلام کے ناموں کو ان کے چاہنے والوں نے زندہ رکھا۔ آسان نہیں تھا، نام امام حسن، نام امام حسین علیہ السلام پر تو شہید کر دیا جاتا تھا، فقط نام تھا، لیکن
امام فخرالدین رازی لکھتے ہیں کہ کتنے آل محمد میں سے شہید کر دیے گئے اور ان کی نسلوں میں سے کتنے شہید کر دیے گئے. پھر کہتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے, وہاں پر آپ کو آل محمد سے تعلق رکھنے والے یا ان کی نسل سے ذریت سادات آپ کو مل جائے گی. تو یہ سادات کے لیے احترام کی بات بھی ہے, اور یقیناً اس احترام سے ایک ذمہ داری اور منصب بھی ہے. اور وہ منصب یہ ہے کہ جب آل رسول سے تعلق ہے تو پھر اس نسبت کا بھی احترام ہونا چاہیے. جب ہمارا مذہب ہے نسبت کے احترام سے, علم پاک کا احترام اس خاطر ہے کہ اس کی نسبت ہے علم غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. اس ممبر کا احترام جب تک یہ ممبر رہے گا اس خاطر ہے کہ اس ممبر کی نسبت ہے ایک اور ممبر سے. ٹھیک ہے, تو وہ سادات کے دن کی نسبت براہ راست نسل میں نسل سید اسلام اللہ علیہ سے ہے. اس نسبت کا انہیں کتنا احترام رکھنا چاہیے یہ غور طلب بات ہے. اور سادات میں سے جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ خود ان کی جدہ سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے, اور انہوں نے جیسی قربانی دی ویسی نہ کوئی دے سکا نہ کوئی آئندہ کبھی دے سکتا ہے. کیوں؟ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مظلوم کون ہے اہل بیت میں, میرے پاس روایت موجود ہے, شیخ عباس قمی نے بھی سے لکھا ہے, انہوں نے نام نہیں لیا امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام یقیناً ان کی مظلومیت پر فقط انسان نہیں روتے بلکہ زیارت ناحیہ کے مطابق آسمان کی مخلوق, سمندر کی مخلوقات, مچھلیاں, جنات سب نے گریہ کیا امام حسین علیہ السلام پر. لیکن امام حسین علیہ السلام کو اس وقت نام نہیں لیا جبکہ ان کا لاش اثر بھی پامال ہوا, جبکہ ان کے خیموں میں آگ بھی لگی, جبکہ ان کا سر اقدس نو کے نیزہ پر بلند بھی کیا گیا, تب بھی امام حسین علیہ السلام کے نام اس وقت نہیں لیا امام صادق علیہ السلام نے. بلکہ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ آل محمد میں سب سے زیادہ مظلوم کون ہے, امام نے گریہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جدی علی کا بھی طالب. افضل مظلوم عالم کا استعمال کیا کہ سب سے پہلے جو مظلوم ہے اور سب سے بڑے مظلوم وہ علی بن ابی طالب ہے. کیوں؟ بظاہر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی کا تو لاشا پامال نہیں ہوا, ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ مولا علی کا سر اقدس نو کے نیزہ پر بلند نہیں کیا گیا, تو پھر کیوں علی سب سے بڑے مظلوم ہے, حسین سے بھی بڑے مظلوم کیوں ہے علی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی امام کے سامنے ان کے ناموس کو نہیں مارا گیا تھا. آپ کی سنائے بلند ہونے, اس سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ مصائب کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت بھی نہیں, یہی ایک جملہ کافی ہے. خاص طور پر ایک سید کے لیے تو زندگی بھر کافی ہے یہی جملہ کہ وہ سوچتا جائے, روتا جائے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب علی کے سامنے سیدہ پر ہاتھ اٹھا لیا جائے. اور بإذن خدا اور بوصیت رسول امیر المومنین خاموش رہیں اور سب کرتے رہیں, جبکہ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں وفی العین قضا وفی الحلق شجا, میری آنکھوں میں تیر تھا اور میرے حلق میں ہڈی تھی. اس طرح کی کیفیت تھی کہ میں صبر کر رہا تھا اور میں صبر کر رہا تھا. تو امیر المومنین سب سے بڑا مظلوم ہے, اس لیے کہ, اور اس سے زیادہ آپ کے دلوں کو زخمی نہیں کرنا چاہتا, بس یہ کہ جب امیر المومنین کے سامنے یہ ظلم ہو چکا تو اس وقت محمر العین سرخ آنکھوں کے ساتھ علی گھر سے باہر تشریف لائے, جبکہ بہار الانوار میں اللہ مجلسی نے لکھا کہ اس طرح سے مولا کے گرو مبارک کی کیفیت تھی کہ گردن کی رگیں تک نظر آ رہی تھی, اور اس وقت اس لعین کو مولا نے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا لکل ویل من یوم ھذا, آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی لعنت ہے, یہاں سے اب چلا جا. لکل ویل, آج کے بعد ہمیشہ کی تباہی ہے تیرے لیے, اب یہاں سے چلا جا قبل ان اشہر السیف, اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لو اور سب ختم ہو جائے, اب یہاں سے چلا جا. اور جب علی کا غضب انہوں نے دیکھا تو وہ سب وہاں سے چلے گئے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فضا کو بلایا امیر المومنین نے, اور بلا کر کہا کہ اے فضا جاؤ اپنی مخدومہ فاطمہ زہرا کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ما تقبلہ النساء, ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت نہیں. ایک جملے میں اتنی قیامت ہے کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے. آپ قدیمی مومن ہیں, آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھ سے پوچھ لے کہ امیر المومنین نے جملہ کیوں کہا کہ ایک مستور کو دوسری مستور کی ضرورت ہوتی ہے. اس خاطر ہے کہ جب سیدہ دو دیوار کے درمیان آئی تو وہاں سیدہ تھوڑی آئی تھی, بلکہ علی کی ایک تصویر جو دنیا میں نہ آ سکے,
जिनका नाम मौसम था। अलामा कद कोतिला फी बत्न अहशाई, सैयदा ने कहा कि वो तो मेरे बत्न में था, वो कत्ल कर दिया गया, वो शहीद कर दिया गया। इस खातिर है कि एक मजदूर को दूसरी मजदूर के लिए एहतियाज होती है। लेकिन सैयदा कभी तरीके देखें 75 या 95 दिन जिंदा रही है बाद वफात रसूल। ये अंधेरा, मैं जुमला इस पे कहना चाहता, एक जुमला कह देता हूँ। चले, इस वक्त जो अंधेरा है हम इसलिए एहतमाम बना लेते हैं ताकि हम और मजीद हो सके, हमारा दिल गिरिए की तरफ माइल हो सके। लेकिन जरा सोचो कि कब्र सैयदा पर तो हमेशा ही अंधेरा होता है। फातिमा ज़हरा के बच्चों के कब्र पर, हसन मुस्तफा के कब्र पर, मेरा बीमार इमाम सैयद सादिक, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, और मैंने इल्हाम की मजलिस में जुमला कहा था, उसे भी दोहरा देता हूँ। फकत फातिमा ज़हरा की कब्र पर नहीं, अब्बास की माँ उम्मुल बनीन की कब्र पर भी जन्नती बकील ऐसे ही जब मेरे इमाम ज़माना रात की तारीकी में फातिमा ज़हरा की अपनी माँ की कब्र पर जाते होंगे, सलाम अलैहा, अल्लाह जाने मेरे मौला कैसे खून की आंसू गिरिया फरमाते होंगे। आखिरी जुमला कहने लगा हूँ, बस अमीरुल मोमिनीन ने रात की तारीकी में ही वो वसीयत सैयदा सलाम अलैहा दफन कर दिया, और दफन करते हुए ये अशआर पढ़े कि ऐ सैयदा, आपके बाद, रसूल अल्लाह के बाद आपकी जुदाई इस बात की दलील है कि अली के पास कोई महबूब, कोई दोस्त बाकी नहीं रह गया। फरमाया मेरा दिन बेचैन गुजरेगा और मेरी रातें गिरिया करते हुए गुजरेंगी। ये अमीरुल मोमिनीन ने जुमला इरशाद फरमाया। आखिरी जुमला बिल्कुल कहने लगा हूँ, साहिब खाना की ख्वाहिश के मुताबिक मैं जोड़ता हूँ बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा से, जब मौला वापस आए तो 6 बरस की बीवी ज़ैनब थी। मैं हाथों में जोड़ के कहूँगा, ऐ बीवी, आपको आपके बाबा ने खबर दी कि मैं को दफन कर दिया गया, ये आपका नसीब था। करबला में सकीना को खबर मिली, हुसैन का लाश ये सकीना के नसीब था। आखिरी जुमला एक और कहता हूं, जब बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा 6 बरस की थी, इसरार किया कि बाबा मुझे माँ की लहर पर ले चले, कि अभी फजर का वक्त होने वाला है, दिन गुजरने का इंतजार कर। जब दिन पूरा गुजर गया, अगली रात की तारीकी आ गई, अली ने ज़ैनब का हाथ पकड़ा, लेकर चले माँ की कब्र पर। मैं कहूँगा मौला, 6 बरस के 16 साल में आपने मदीना मुनव्वरा में बीबी का पर्दा बचा लिया। जब रोज़े रोशन बाज़ारे कूफा में ज़हरदार नबी सब ने बाबा को सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बाबा, अब तो मुझे माँ की कब्र पर भी आधी रात बनेगा। अब मजमा अहम था, बीवी के सर पर चादर। وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام القلبين ينقلبون يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي। बाकी की खबरों को सामने तस्वीर करते हैं, आखिरी मतलब क्या है इस तारीखी में।
دے
درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے حق لین گئی حسنین کی ماں حق لین گئی حسنین کی ماں اصحاب نبی دے تک دے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے حق لین گئی حسنین کی ماں حق لین گئی حسنین کی ماں اصحاب نبی دے تک دے زہرا دربار چ روندی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے پڑھ پڑھ قرآن دیا زہرا نے سنایا لوگوں زہرا نے سنایا دربار چ سارے دربار چ روندی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے آیتا پڑھ پڑھ قرآن دیا زہرا نے سنایا لوگوں زہرا نے سنایا لوگوں دربار چ درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے حق لین گئی حسنین کی ماں حق لین گئی حسنین کی ماں اصحاب نبی دے تک دے زہرا دربار درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے آیتا پڑھ پڑھ قرآن دیا زہرا نے سنایا لوگوں زہرا نے سنایا دربار چ سارے دربار تو تک دے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے آیتا پڑھ پڑھ قرآن دیا زہرا نے سنایا زہرا نے درباری سارے ہسدے دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے زہرا دربار چ روندی رہی درباری سارے ہسدے حق لین گئی حسنین دی ماں حق لین
दरबारी सारे हसदे रहे राणा दरबार च रोंदे रहे दरबारी सारे हसदे रहे है बात नबी हसनैन दी मां हकनैन कहे दरबार में दरबारी सारे हसदे रहे राणा दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे राणा दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे हर बात नबी हसनैन की मां हकनैन कही दरबार के विच हकनैन दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे हकनैन गई हसनैन की मां हकनैन गई हसनैन की मां असहाब नबी दे पक्के दे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे रहे दरबार च सारे असहाबी बैठे सन सिर्फ दिखावे बैठे सन दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च सारे असहाबी बैठे सन सिर्फ दिखावे बैठे सन सिर्फ दिखावे इंसाफ की सारी एक दूजे काबू रखते दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे हकनैन गई हसनैन की मां हकनैन गई हसनैन की मां असहाब नबी दे तक दे रहे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे दरबार च रोंदी रही दरबारी सारे हसदे किसे शय दी होर जरूरत नहीं कुर्बानी सानू काबे
سیدہ کے قاتلوں پہ لانا السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوطین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة والثوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ایہا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا قائد المولى يا صاحب الأمر والنصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان، أجر الله تعالى فرجك، سهل الله تعالى مخرجك وزحورك، وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك وشيتك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.